صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا خاتم النبيين. أول حمد سنا إلهی جو مالک حقدار اس دا نام چتار کسے میدان نہر دا. بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات والی دو جہان یہ بے کساں سید سرورہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت درس کرنے کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک میں اصحاب کہف سورۃ الکہف کے متعلق خلاصہ جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. سورۃ کہف اس کا شان نزول توجہ سے سماعت کرنے کے لائق ہے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واضح و نصیحت آپ کی تبلیغ تھی وہ مسلمان لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہی تھی، اور آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیم اتنی اثر کر رہی تھی کہ جوق در جوق لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کی طرف آ رہے تھے. جیسے ہی اسلام کا غلبہ ہونے لگا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھنے لگی، تو کفار کو یہ چیز ناگوار گزری، کیونکہ کافر جو ہے اس کو کسی چیز پر اعتراض نہیں سوائے دین کے. آپ اور میں نے زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں
کہ ظلم و ستم زیادہ جو ہے انہی لوگوں پر ہوتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور آزمائشیں سب سے زیادہ ہی انہی پر پڑتی ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، جتنے بھی صحابہ ایمان لے ہیں تقریباً حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے آ کے کافی صحابہ کرام پر اسلام لانے کی وجہ سے ان کے ورثاء نے، ان کے آباء و اجداد نے ظلم کیا۔ تو اسلام میں ظلم کی ایک داستان ہے، یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا، محبت، چاہت، الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت اور چاہت۔ یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ کفار نے پیشکش کی تھی جب وہ تنگ آ گئے تھے، ابو جہل جیسے بڑے بڑے وڈیرے حضور کے پاس آئے، حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ ہم آپ کو مکہ کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے سردار ہوں گے، ہم ایک چیز کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو واعظ و نصیحت اور تبلیغ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں لوگ چھوڑ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، جس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی محبت غالب آ رہی ہے ہمارے دین پر بھی، ہماری عزت پر بھی۔ تو یہ چیز ان کو ناگوار گزری تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ارادے کر لیے۔ تو اس ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ہی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو کفار کے ظلم و ستم نے مجبور کیا مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر۔ تو آپ خود سوچیں، اسلام کی اگر ہسٹری پڑھیں تو کافر کتنا دین سے دشمنی رکھتا ہے، یہود و نصارہ کتنی دین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آج ہم کیوں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں؟ آج ہم کیوں دین کے خلاف ہیں؟ ہمیں کون کر رہا ہے دین کے خلاف؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ باب بلے شاہ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، حضور مولوی چور ہو گئے، فرمایا چلے ہو، مولوی کبھی چور نہیں ہوتا، مولوی کبھی چور نہیں ہوتا، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی، بس بات اتنی ہے۔ بجائے ہم چوروں سے جان چھڑانے کے ہم دین کے خلاف چل رہے ہیں، علماء پر طنز کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز بہت ناگوار گزرتی ہے جب بندہ مومن دین کے خلاف بولتا ہے۔ میں آپ کو آج اسی گفتگو میں آپ کو ایک کافر اور مسلمان کا جو آپس میں گفتگو ہے، جو امتحان ہے، جو غرور و تکبر کافر کی طرف سے اور مسلمان کی طرف سے جو اللہ کا شکر ہے، وہ اس سورۃ کہف میں ذکر ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کو سمجھ جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہماری اصل زندگی کیا ہے۔ میں آج کی اس عنوان میں آپ کو ایک اپنی عقیدت جو ہے، جو مسلمانوں کی اصل عقیدت ہونی چاہیے، اپنے دین کا جو تڑپ ہونی چاہیے، وہ دکھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں، کہ کاش کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور اس کا جو شان نزول ہے، اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو اصحاب کہف کا جو شان نزول اس سورت کا اسی وجہ سے ہوا، مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ پھر کافروں نے کیا ارادہ کیا؟ کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ مدینہ میں، کیونکہ یہ جو قریش مکہ تھے، جو کافر تھے، یہ جاہل لوگ تھے۔ مکہ کے جو کافر لوگ تھے یہ جاہل تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ میری طرف توجہ کریں، ان پڑھ لوگ تھے۔ انہوں نے رجوع کیا مدینہ کے، ان کے علماء رہتے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، یہودیوں کے علماء کی طرف رجوع کیا، قاصد بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے ایک مدد طلب کی جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ اور انہوں نے کیا ارادہ کیا؟ قاصد کو بھیجا کہ جا کے یہ ذکر کرو کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے درمیان ایسے تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگ دھڑ دھڑ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں اس کا حل کیا ہے۔
یہ جو شخص ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، ہمیں اس کا حال بتائیں، کیونکہ وہ جاہل لوگ تھے، انہوں نے رجوع کیا اپنے علماء کے جو اہل علم تھے کہ تاکہ علمی باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ ویسے تو ہم شکست کھا نہیں سکتے، ہمیں تو ان کی بات جو ہے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو، کیونکہ ایسا علم تھا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا، وعلمک ما لم تکن تعلم کا علم رکھنے والی فصیح و بلیغ شخصیت جب گفتگو کرتے تھے تو کافر گفتگو سے بھی کانپتے تھے۔ تو انہوں نے رجوع کیا علماء یہود جو مدینہ میں رہتے تھے، کہا کہ ہماری رہنمائی کریں ورنہ ہم مجبور ہیں، ہماری تو عقل ویسے ہی گئی، ہم تو جانتے نہیں ہیں، تو اس شخصیت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ تو پھر ان کے علماء نے تین سوالات رکھے تھے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، مطلب جو ان کا قاصد گیا تھا ان کو جواب دیا کہ یہ 3 سوال ان کے سامنے رکھیں، اگر ان 3 باتوں کا وہ شخصیت جواب دے دیں تو وہ سچے مرسل ہیں، سچے نبی مرسل ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ اگر وہ 3 باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر تو جھوٹے ہیں، آپ ظلم و ستم جو مرضی کریں۔ اگر وہ 3 باتوں کا جواب دے گئے تو سمجھ لو وہ سچے نبی ہیں اللہ کے۔ تو انہوں نے 3 باتیں جو رکھی تھی وہ یہ تھی، ایک روح کے متعلق تھا جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں، 2 چیزیں یہ تھی کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر جنہوں نے مشارق اور مغارب تک جو ہے، آپ نے تو پورے روئے زمین پر جو ہے حکومت کی، مشارق و مغارب تک تمام روئے زمین کا سفر کیا، اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں دیکھی، بہت کچھ دیکھا۔ کہا ایک تو ان کے متعلق پوچھیں، ایک روح کے متعلق پوچھیں، تیسری چیز ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہ 3 سوال ان کے سامنے رکھیں، اگر ان 3 باتوں کا وہ جواب دے دیں تو وہ سچے نبی مرسل ہیں۔ یہ ان کے علماء یہود نے جو مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے یہ 3 سوالات ان کو بھیجے مکہ کی طرف کفار کو کہ یہ 3 سوال یہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے۔ پھر اللہ نے سورۃ کہف نازل فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جو ہے ٹائم دیا تھا، اور یہ وحی تقریباً 15 دن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو 15 دن تک اس کے بعد اس کا سبب یہی تھا سورۃ کہف کے نازل ہونے کا۔ تو اللہ نے کافروں کے، یہودیوں کے جو 3 سوالات تھے وہ قرآن کی صورت میں ان کو جواب دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان محبوبیت یہ ہے کہ کافروں نے سوال کیے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اس سے بڑی شان کہاں ڈھونڈیں گے؟ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے تیرا ذکر مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ تو دوستو، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ اپنے نبی کو غمگین نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے ایسے سوالات رکھے۔ یہ جو چاند کا واقعہ ہے، ابو جہل جو ہے ایسے جادوگر کو بلایا تھا جو ان کا چوٹی کا جادوگر تھا۔ انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ یہی جادوگر سمجھتے تھے نا، ابو جہل نے کہا تھا جادوگر ہے، تو میں ایسے جادوگر کو بلاتا ہوں جو آپ کو لاجواب کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ چاند کا سوال اس نے کیوں کیا؟ وہ جادوگر یہ سمجھتا تھا کہ جو جادو ہوتا ہے وہ زمین کی اشیاء پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر جادو نہیں چلتا۔ اگر یہ جادوگر ہوں گے تو ان کا جو جادو ہے وہ آسمان پر نہیں چلے گا۔ اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو پھر واقعی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اللہ نے ہر جگہ پہ اپنے محبوب کی شان دکھائی ہے۔ تو یہ جس کو آپ جبل نور کہتے ہیں، علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا اس حدیث میں۔ جس کو جبل نور کہا جاتا ہے یہ جبل ہیرا ہے، اور اس کے اندر جو غار ہے اس کو جبل نور کیوں نہیں کہتے؟ اس کو غار ہیرا کیوں کہتے ہیں؟ جس پہاڑ پر یہ واقع ہے اس کا نام ہیرا تھا، اس لیے غار ہیرا ہے، اس لیے غار ہیرا ہے۔ پہاڑ جبل نور ہے، غار ہیرا ہے، بات سمجھ سے باہر ہے۔
جس پہاڑ کا جو نام ہے تو غار بھی اسی نام سے ہونی چاہیے نا، تو اصل میں غار اسی نام سے ہے، پہاڑ کا نام کیوں بدل گیا؟ کیونکہ ذات مصطفیٰ وہاں تشریف لائی، اللہ نے اس پہاڑ کو بھی نور بنا دیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس لیے آج نور نام ماننے والی اس پہاڑ جو ہیرا کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا کو آج وہ جبل نور مانتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کو نور مان لو۔ اگر پہاڑ کو نور مان لیا تو نبی کو بھی مان لو، جبکہ پہاڑ جو ہے وہ نور نہیں تھا، پہاڑ کو نور ملا وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ تو جب پہاڑ کو جبل نور مان لیا، نور والا پہاڑ، تو جس پہاڑ پر ذات مصطفیٰ تشریف لائی تو اس کو تو نور پہلے مان لو نا، اس کو تو مان لو، پھر کہنا جبل نور ہے، نبی کا نور تو پہلے مان لو۔ تو اللہ اپنے محبوب کی شان ایسے دکھاتا ہے، یہ 3 سوالات ایسے تھے جو کسی کے پاس جواب نہیں تھے، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہی ان کا جواب دے سکتی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم انبیاء کے تمام ہسٹری جانتے ہیں، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو یہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا، اللہ یہ نوازش عطا فرمائی، قرآن کے وحی سورۃ کاف کی صورت میں نازل فرما کر یہ تینوں سوالوں کے جواب یہود و نصارہ کے سامنے دے دیا، یہ تینوں سوالوں کا جواب۔ تو اللہ نے یہ دراصل اپنے محبوب کی شان دکھائی ہے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے جو مٹانے والے ہیں نبی کا ذکر، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی سچائی کو ایسے بیان فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، جنہوں نے اس سچ کو مانا وہ بھی سچے ہیں، اولئک هم المتقون، وہ نیک لوگ اور متقین اور پرہیزگار ہیں۔ چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی نہ چارہ مرگا، یہ آیت دراصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ہے۔ چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی نہ چارہ مرگا، نہ اس ترتیب پیدا کیتا انہا حبدارہ مرگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا جانی سارا مرگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزارہ مرگا۔ تو شان محبوبی یہ ہے۔ سورۃ کہف کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے تان و سن کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ اس دراصل اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، جادوگر سمجھتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سچائی کو، صداقت کو واضح کر دیا کہ تمہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی، قیامت تک جو ایک ایک حرف سورۃ کہف کا پڑھے گا اس میں ہر ایک حرف میں نبی کی سچائی نظر آئے گی، ایک ایک حرف میں نبی کی صداقت نظر آئے گی۔ قرآن کی آیت جو ہے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مہر ہے، جس طرح پہاڑ جو ہے زمین کے لیے ایک کیل اور مہر کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک مہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کافر سائنسدان بھی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے پر مجبور ہے، تاکہ قیامت تک جو ایک ایک حرف کو پڑھتا جائے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ ایک ایک حرف جب تک پڑھتے جائے گا تو نبی کی سچائی ہر ایک حرف میں آپ کی صداقت نظر آئے گی۔ تو اس لیے سورۃ کہف کا جو شان نزول ہے وہ اسی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے 3 سوالات رکھ دیے، روح کے متعلق، حضرت سکندر ذوالقرنین کے واقعے کے متعلق جنہوں نے مشرق تا مغرب تمام روئے زمین کی سیر کی، قرآن میں یہ قصہ موجود ہے اور تفصیلاً موجود ہے، اور اصحاب کہف کا یہ کیوں رکھے گئے، اس لیے یہ ایک عجوبہ تھا، یہ ایک عجیب مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب اس میں ذکر ہے جس میں عقول بشریہ اس سے قاصر ہے سمجھنے سے یہ واقعے کیسے ہوئے۔ دراصل اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ انسان کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو انسان سمجھ نہیں سکتا، جو انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا، اللہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ دراصل اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ 7 جو ہے ان کی تعداد تھی، جس پر اتفاق ہے معتبر قول کے مطابق، اور 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا۔ کتا حالانکہ نجس ہوتا ہے، کتا نجس ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے نا اس کی بھی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ کتا اصحاب کہف کے باہر یہ سیکورٹی کرتا تھا۔ سیکورٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی کرنے والوں کو بھی
بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ تو دوستو یہی چیز ہے، اصحاب کہف یہ دراصل کیوں غار میں گئے تھے؟ میں نے آپ کو شان نزول بتایا کہ شان نزول اسی وجہ سے ہوا تھا، کفار نے یہ 3 سوال رکھ دیے تھے، اللہ نے سورۃ کہف نازل فرمائی، تینوں سوالوں کا حل ہی بتا دیا۔ اب اصحاب کہف جو ہے یہ کیوں غار پر مجبور ہوئے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا وہ بت پرست تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ دراصل اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ انسان کو اپنے عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے ایک مثال ہے۔ یعنی جب عقیدے کی بات آ جائے تو اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنا مال و متاع، اپنی جان، حتیٰ کہ سب کچھ اپنے عقیدے کے لیے قربان کر دو۔ یہ سورۃ کہف کا جو واقعہ ہے یہ اس کی مثال ہے۔ اپنے عقیدے پر جب بات آ جائے تو سب کچھ قربان کر دو، بس یہ سورۃ کہف کا نچوڑ ہے۔ یہ اصحاب کہف کے جو ہے واقعہ کی مثال ہے۔ جب عقیدے پر بات آ جائے سب کچھ چھوڑ دو، وطن بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے غار میں پناہ لی اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہ بادشاہ بت پرست تھا، وہ مجبور کرتا تھا کہ لوگ بت پرستی کریں، مگر یہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے تو پھر اللہ نے ان کو 300 سال سلا دیا غار میں۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کو 300 سال سلا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو 100 سال سلایا تھا، یعنی 1 صدی، اور اصحاب کہف کو 3 صدیاں۔ 3 صدیاں ہمارے نزدیک پتہ نہیں کتنی ہیں۔ تو 300 سال کے بعد پھر اللہ نے انہیں جگایا، اور جگانے کے بعد تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس وقت کی کرنسی لے کر گیا۔ جب بازار میں گیا تو بازار والے حیران رہ گئے، پتہ نہیں کون سی صدیوں کی کرنسی لے کر آیا، کہاں سے آئے ہو، یہ تو نہیں چلتی ادھر۔ اور پھر جس وقت اللہ نے ان کو زندہ کیا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا۔ اللہ اپنے پیاروں کی شان ایسے دکھاتا ہے۔ اس وقت حفاظت فرمایا اب تو اپنے ہی ہے نا، چلے جاؤ، اب تو اپنے ہی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو پھر ہمیشہ کے لیے سلا دیا، پھر ان کی نشاندہی کی گئی، حالانکہ پہلے راز کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے پاس تھا۔ اس ایک بندے کی وجہ سے پھر راز ظاہر ہوا، جبکہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ انہی کو پتہ تھا جو ان کے پاس ایک کتا تھا، وہ آپ کے غار پر بیٹھتا تھا، وہ ان کی حفاظت کرتا تھا، باقی وہ آپ اندر رہتے تھے۔ تو یہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولی تھے۔ یہ 7 آدمی جتنے بھی تھے اصحاب کہف کے، یہ اللہ کے بہت بڑے سچے نیک متقی پرہیزگار تھے۔ اور اس صورت میں ایک میں اور چیز ذکر کرتا چلوں، اس میں حضرت سکندر ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا، جو کافروں کو یہودیوں کو جواب دیا گیا۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ذکر ہے، قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی قصہ ذکر ہے موجود ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں، کیونکہ آپ کے پاس علم طریقت اور علم تکوینی تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ ایسی افعال کیے، ایسی چیزیں کی جو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھیں، لیکن عدل کے منافی نہیں تھی، عدل کے منافی نہیں تھی، بظاہر شریعت کے خلاف تھیں، لیکن حکمت جو ہے وہ عدل کے بعین مطابق تھی۔